ایک تو رانا صاحب، اب آپ دیکھیے کہ نیب چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر اب حکومت کہہ رہی ہے ہم نے توسیع دینی ہے، دے رہے ہیں، اور ساری وہی آ رہی ہیں، ٹرائل کورٹ کو ضمانت کے اختیار دینے کی تجویز ہے جو آپ لوگ NRO لینے کی کوشش کرتے تھے، مطلب الزام حکومت یہ لگاتی تھی، اب وہ حکومت خود کر رہی ہے، اب تو آپ خوش ہیں نا؟ نہیں دیکھیں آسما، ایک تو جو آپ نے سب کہا ہے اس سے میں بالکل مطلب اس کو تھوڑا سا احتجاج کیا ریجیکٹ کرتا ہوں کہ آپ نے کیا یہ بات کہا ہم NRO لینے کی کوشش کرتے تھے. بھائی میں نے کہا کہ گورنمنٹ یہ کہتی تھی کہ اپوزیشن NRO لینے کی کوشش کرتی ہے، کب جبکہ ہم نے کہا ان کو کوئی آج تک کوئی درخواست ان کو بھیجی ہے، کوئی بات کی ہے، کوئی بات یہ ہے کہ یہ ایکسٹینشن دے رہے ہیں. یہ آپ نے بھی سنا، بہت سارے جو جیورسٹ ہیں، بہت سارے پولیٹیکل لوگ ہیں، سینئر لوگ ہیں، یا جن کو پتہ بھی ہے کہ یہ نیب کا آرڈیننس کیا ہے، اس میں کس طرح چیزیں ہیں ایکسٹینشن کے حوالے سے یا اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے. ایک تو ایکسٹینشن کا ذکر ہی کہیں نہیں ہے اس میں جو اوریجنل ہے، دوسرا ری اپوائنٹمنٹ کا بھی اس میں تصور نہیں ہے. تو میں اور وہ کنسلٹیشن اس میں ہے، اور جس میں سپریم کورٹ کا بھی ایک اپنی ایک آئی ہوئی ہے ججمنٹ، بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے کہ صرف کنسلٹیشن نہیں، میننگ فل کنسلٹیشن ہونی چاہیے، کہ یہ ریفلیکشن ہو کہ واقعی کنسلٹیشن ہوئی ہے، بڑی میننگ فل ڈسکشن ہوئی ہے. یہ تو لیگل پوزیشن ہے. لیکن اب اس حکومت کا جو کہ ایک وتیرہ رہا ہے 3 سال سے، وہ یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے یا اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے کسی نہ کسی لیگل کور لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں نے پچھلے دن کہا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہسٹری ہے، ہمارے پرانے وہ وفات پا گئے ہیں، میرا وہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، شریف الدین پیرزادہ صاحب، جب بھی ان کانسٹیٹیوشنل کوئی کام ہوتا تھا یا اس قسم کے کام ہوتے تھے تو اسپیشلی جو آمر ہوتے تھے، ڈکٹیٹر ہوتے تھے، وہ ان کو یاد کرتے تھے اور وہ کوئی نہ کوئی لیگل مسچیف کوئی ایسی ہوتی تھی جیسے وہ طریقہ آپ کو پتہ نکال لیتے تھے. اب ان کے پاس بھی 1-2 وزرڈ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں جو ویزیبل ہیں. وہ ایک تو لا منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، فاروق نسیم صاحب، وہ آپ لٹل شریف پیرزادہ صاحب سمجھ لیں ان کو. شریف الدین پیرزادہ صاحب کی روح شاید ان میں آ گئی ہے، اور بابر اعوان صاحب بھی اپنی مثال آپ ہیں. تو پھر پرائم منسٹر کی بھی جو نیچر ہے، ٹینڈنسی ہے، وہ اس قسم کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو اب انہوں نے کام شروع کیا ہے، بہت خطرناک چیزوں کی طرف یہ جا رہے ہیں. یہ کیسے پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں. آپ نے سر مسترد کر دیا، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب بیچ میں مذاکرات ہوئے تھے جس میں کہ ایکسٹینشن کے معاملات بھی تھے، باقی معاملات بھی تھے، اس وقت بھی یہ بات ہو رہی تھی، اور پھر پارلیمانی کمیٹی ملتی بھی رہی آپس میں کہ یہ ترامیم ہونی چاہیے. اس وقت اب حکومت نے کہا کہ یہ NRO ہے. میں اس کا حصہ رہا ہوں، اور اس وقت جو باتیں تھیں ان کی طرف سے آئی تھی، یہی لے کے آتے تھے چیزیں. لیکن انفارچونیٹلی وہ بڑی ایک تلخ تاریخ ہے ان کی PTI کی گورنمنٹ کی، جو ان کی جو ساکھ ہے، کریڈیبلٹی ہے، وہ اتنا گیپ ہے. جو ہمیں نہیں کہتے ابھی بیٹھتے نہیں ہیں، یہ بات نہیں کرتے، وہ بڑی ہائی. ان کے سینئر ترین لوگ 4-5 جن کا میں نام لے سکتا ہوں، اسد عمر صاحب تھے، شاہ محمود قریشی صاحب، پرویز کھٹک صاحب، فاروق نسیم صاحب، ایک تو اور بھی شفقت محمود صاحب. تو یہ بڑے ان کے سینئر لوگ ہیں، یہ بیٹھتے تھے ہمارے ساتھ اور بات ہوتی تھی. لیکن کبھی بھی لیجسلیشن پہ جہاں پہ چیزیں پہنچتی تھیں وہاں پہ چیزیں جا کے رک جاتی تھی. اسی کی وجہ بیٹھے ہیں، بات ہوئی 1 2 3 پوائنٹ، ٹھیک ہے جی ایگریڈ. تو پھر وہ کہتے تھے ہم اوپر سے پوچھ لیں. ہم نے کہا یار آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، ہمارے پاس مینڈیٹ ہے، آپ چلے اوپر چلے جاتے تھے. نیکسٹ میٹنگ میں ہم نے کہا بتائیں جی. وہ کہتے ہیں جی بات کی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم اوپر سے پوچھ لیں. وہ کہتے ہیں ہم اور اوپر سے پوچھ لیں. تو میں نے کہا اوپر کیا مت کو اللہ میاں سے پوچھ لیں. تو وہ آپ سمجھ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی جتنے بھی ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، جب بھی بیٹھے ہیں، اور پرپوزلیں بھی ان کی ہوئی ہے، میں ابھی نہیں انفولڈ کیا کروں چیزوں کو، تو آہستہ آہستہ ہم نے ڈرا کرنا شروع کر دیا. ران صاحب آپ کو ساری باتوں کو پتا ہے، آپ انفولڈ کر دیں، اب ٹائم آ گیا. میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی چیزیں ہیں. لیکن باہر کیا ہوتا تھا، جس کی میں بات کرنے لگا، جب یہ بات ہم کرتے تھے ان کے ساتھ، ہم کہتے تھے ہاں یہ چیزیں ہیں 1 2 3 یہ ٹھیک ہے. تو نیب لازمی اور بھی ہوتے تھے.
تو انہوں نے کہا کہ بعض جب نکلتے تھے وہ کہتے تھے یہ NRO مانگتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی بات کر دیتے تھے. تو یہ میں حتیٰ کہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے دنوں میں ابھی ایسے میرا حال آپ نے جانا ہے خان صاحب کی طرح بھی. تو میں بتاؤں کہ یہ ابھی جو یہ الیکشن لاز ہیں ان کا یہ حال ہے کہ بڑی دیر بعد یہ ہوا کہ الیکشن لاز پہ ہم تھوڑے تو ہمیں تھی ان کے ساتھ پرابلم یہ کیا تھی کہ جب قاسم سوری صاحب بیٹھے تو الیکشن لاز انہوں نے جس طرح وہ پاس کیا وہ اس پہ عدم اعتماد لائے, شور شرابہ ہوا ڈپٹی اسپیکر کے متعلق. تو اس وقت جب اسپیکر صاحب نے یہ آ کے اس میں وعدہ کیا کہ اب عدم اعتماد ایک ہمارا باہر بیٹھ کے ایک فیصلہ ہوا کہ ڈسکشن ہم کریں گے, دوبارہ بل لائیں گے تو آپ واپس لے لیں. تو ہم نے وہ جا کے واپس لے لی عدم اعتماد کی تاریخ, ووٹ آف نو کانفیڈنس, اور انہوں نے وہ آج تک نہیں لائے بلکہ الٹا کام شروع کر دیا. تو سر پھر دیکھیں نا آپ سیاست میں تو یہ ہوتا ہے, یہ تو نہیں کہ کنڈی صاحب جی یہ اتنی بڑی آپ بات کر رہے ہیں, سیاست میں ہوتا ہے اور چیزیں ہوتی ہیں. یہ اور فورم ہے جو پچھلے دنوں میں تھوڑا سا ایک شاید آدھا منٹ لوں تو یہ ہمیں دوبارہ اسپیکر صاحب نے انگیج کیا. اسپیکر صاحب جینٹل مین, تو اس کو ہم اس کے پاس گئے تو وہاں پہ پھر ان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, سینئر لوگ تھے, شوکت محمود صاحب تھے, پرویز کھڑے صاحب تھے. پرویز کھڑے صاحب نے کہا جی ہم آئے ہیں, کمیٹی بناتے ہیں جو آپ کی ہے تو آپ اس کا حصہ بنے. تو اس پہ ہم نے ایگری کیا کہ ہم اس کا حصہ بنتے ہیں اور الیکشن لاز اس میں لے آئیں. تو ادھر موشن صبح لائیں اس کمیٹی کے لیے, تو ٹھیک ہے. لیکن اگلے دن کیا ہوا, اگلے دن انہوں نے وہ موشن لے آئے کہ جوائنٹ سٹنگ کا موشن, کہ ابھی جوائنٹ سٹنگ